and gentlemen, Assalamu alaikum. Welcome to this session on how agriculture can save Pakistan. We have on this panel with us a very eminent collection of economists, bankers, commercial bankers, central bankers, policy makers, and I think between them, they have authors of books, and I think between them, they have enough experience and the line of sight as to talk about this very important segment. Now, you know, it's funny. I was just to set some context before we even talk about some days back, I was watching a docudrama on Netflix called Alexander, the Making of the God. And it's interesting. So in 333 BC, he lands in Asia Minor, which is not Turkey. And his generals think that he's now going to attack Persia. And he says, no, I'm going to go to Egypt, because Egypt is the breadbasket of the Persian Empire. And if I get hold of that, I can get rid of Persian Empire. Fast forward 2,500 years later, now, and I'm reading in The Economist, that Egypt of today is on the precipice of a social upheaval because grain which is being imported from Ukraine is now expensive and scarce. And Egypt, the breadbasket of 333 BC, is again at the center of a possible wheat issue. Now, obviously, Pakistan is not being attacked by Alexander the Great, but food security and agriculture plays a very important part. There are two ways of looking at it. One is glass is half empty, which is basically that our yield per crop is low. Our yield per hectare is one of the lowest in the world. We are now importing wheat ourselves. We are not really in our cash crops. Cotton production is going down. Those are the one ways of looking at it. The other way is Pakistan, when it started off, could not feed any of its 75 million people. In 1950, we were importing wheat, and by 1980, we already gone through a green revolution, and we were self-sufficient in food in 1980. Since then, till 2000, our growth in wheat, in agriculture, was averaging roughly 3.5 to 4%. For the last 20 years, it has gone down to roughly 2% over the last 20 years. And that is a severe problem. Similarly, while we had massive usage of pesticides, that came in through, that helped us. Fertilizers came up, but all our efforts are focused on the crop part and not on the dairy or the livestock part of the agriculture food chain. Now, if I were to, that's just trying to set up some context and perspective as to what really is happening. And I think, without further ado, let me just begin by asking Mr. Salim Raza, how can the agriculture sector in Pakistan contribute to the country's economic growth and development? And what would your take be on this 75-odd year journey, sir, but especially looking ahead? So just in headlines, and then there'll be further observations, I assume. So just in headlines, we are performing well under potential. In the last 25 years, the average growth of agriculture has been about 2.3, 2.4%, which is about the same as our population growth. So per capita wise, not much progress. Also, in this 2.25% growth, the higher bit is livestock, which is now 62% of agricultural GDP. And that's been growing at about 3%. Crops have actually been growing at under 2% in the last 25 years. If you look at our trade picture, we are running deficits of about $3.5 billion in food. And if you add cotton imports, then this gap is near a $5.5 or $6 billion, because we import about $2.5 billion worth of cotton. So this is a situation that will take time to remedy. There are, I suppose, later we'll talk about some quick
routes to improvement in efficiency, productivity, investment, and to remedying our trade situation. But bear in mind, agriculture, this 20% of GDP, 21% of GDP is just one part of it. It has a big component in our manufacturing, in the other GDP sectors, in transport and storage, in wholesale and retail trade. So if we're looking to grow at 5 to 6%, and agriculture isn't growing at 5 to 6%, and is not feeding the ancillary sectors, it's going to be, GDP growth of 5 to 6 without agriculture firing on, certainly on more cylinders than it's firing on now, is going to be very difficult. Now, the one way to look at, or one great ray of hope, is that with the right focus, things can turn around very fast. Take maize. About a decade ago, just over a decade ago, our maize production used to be about 2.2 tons per hectare. It's now about 6.5 tons per hectare. It's the only cereal where Pakistan's productivity ranks in the highest quadrant. Everywhere else, we are well below our benchmarks. And so what did we do for maize? Anyway, that's one of the things we'll talk about. But that's just, as an introduction. Agriculture is huge potential. And then we can talk about, what are the critical things that need to be done in due course. Okay, all right. I think what I'm getting, and I think probably that allows me to come directly to Dr. Ishrat as well, that we have selective sectors within the larger agriculture picture, which are doing well, and some which are not doing well. So now, if I recall, the Prime Minister in your previous stint with the government had asked you to study the Agricultural Research Institute or Systems of Pakistan. What did your findings indicate that what that research institutes are doing so that they can then channel that research back into the real world? In Pakistan. To my surprise, I found that there are 260 research institutions doing just agriculture, livestock, dairy, animal sciences, out of which 156 are under the provincial government, 64 are under the federal government, and 139 are under universities. So you have a very large canvas of research institutions. But institutions do not exist just by having brick and mortars. They exist because of the quality of the manpower. And there are two clusters of agriculture research in Pakistan. One is the Pakistan Agriculture Research Council and National Agriculture Research Center, which are located in Islamabad. And the second one is Ayub Agriculture Research Institute, along with the University of Agriculture in Faisalabad, with NIBG and NIAB. These are the atomic energy centers. If you look at this, out of total 3,600 agriculture scientists, these two clusters have almost 2,800 scientists working there. So the question which I was exploring as to what are these people doing actually? And you will be surprised that first, their entire budget allocation goes on to the salaries, wages, allowances, and pensions. So how are they going to do any operational work? So if 90% has gone there, the 10% is left. In 10%, you cannot really do any experiments, you cannot do any laboratory work, you cannot actually even bring in equipment in order to do the testing for the farmers. So number one problem is that we have paid no attention
to agriculture research, either at the federal and the provincial level. The second is a lack of coordination. As I said, there are institutions doing exactly the same kind of work, and they don't have budgets. Why can't they pool themselves and say, like India has, that these are the wheat centers of excellence, and these are the institutions which will be affiliated with this wheat center. And this is for cotton, and this is for maize. They don't have any coordination. So you have not only inadequacy of the budget, but also you have problems of coordination between the federal, and therefore waste and overlap and duplication. The third problem is that India today has 50,000 dedicated agriculture scientists who are doing first-rate research, which is linked to the farmers' demands. The farmers actually articulate as to what their problems are, whether this is on the pest attack or on the productivity or nutrients or whatever it is. And the researchers are finding solutions to the problems faced by those farmers. We don't have any connection because the Pakistan Agriculture Research Council says, oh, we are a federal government and the provinces really do not come to us and the farmers are in the provinces. So we are not solving the problems, they're solving something which is very supply driven. The fourth one is that the quality of our researchers has gone down. The last time I looked at this in 2010, we had almost half of the staff was PhD degree holders, and some of them from very good universities. Today, it has declined to 1/3. So you don't have coordination, you have overlap, you don't have budget, and you don't have human resources. That is the reason why we have not produced a single variety of wheat or in cotton, where there is a complete stagnation, actually. Cotton, we have gone back from 14 million bales to 7-8 million bales. And wheat is stagnating at 27, 28 million tons. As Salim pointed out, there are only 2 crops, and thank God, that is because the government did not touch those crops. Maize, which has grown by 140% during the last 1 decade, the yields, and rice, which has grown by 75%, because there's no government intervention, and therefore private sector and the private farmers are actually leading this. It's interesting that you आपने काफ़ी अपने points जो आपने उठाए हैं, इसमें आपने हुकूमत के किरदार का जिक्र किया है और कि coordination नहीं है या budget allocation का मसला है, and I think जब हम government की, so that's a lot of why and what. लेकिन हम how पे अगर आएँ तो मिफ्ता मैं आपकी तरफ देखता हूँ कि you occupied important portfolios in the government on the finance portfolio. Government intervene करती है पाकिस्तान में और एग्रीकल्चर के अंदर डायरेक्शन सेट करने के लिए, जिसमें से कई तरीक़ों से करती है. उसमें से एक तरीक़ा जो है वो इस टू क्रॉप प्रोक्योरमेंट है, उसकी प्राइसिंग भी है. नाउ is it intervening in the right direction rather than intervening in crop procurement and pricing? It should be intervening in more on the research part, जहाँ पे allocation सही की जाए, जहाँ पे coordination सही की जाए. What's your take from that vantage point जब आप देखते हैं डॉक्टर साहब के पॉइंट्स को नज़र रखते हुए? शुक्रिया. पहले तो मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ कि आप फैज़ साहब की महफिल छोड़ के और इधर ज़राअत की पैदावार की गुफ्तगू में आए हैं. मैं आपके ज़ौक़ पे कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन द फैक्ट कि आप शोबा ज़राअत में इतना इंटरेस्ट रखते हैं, ये मुझे खराज तहसीन है आपको. जो बात हुई है कि हुकूमत इंटरवीन कर रही है, मिसाल के तौर पर हुकूमत शुगर केन की प्राइस सेट करती है, और वफाक भी करते हैं और सूबे भी करते हैं. वीट की, गंदम की प्राइस सेट करती है हुकूमत. क्या ये इंटरवेंशन सही है या नहीं है? मेरी अपना ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान का एक बड़ा मसला ये है कि हम हुकूमत जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस सेट करती हो, वो प्राइसेस हमेशा गलत होती हैं. तो अगर आप ले लें कि हुकूमत कितने अरसे से रो रही है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि 14 मिलियन, 13.5 मिलियन बेल, मेरे ख्याल से जनरल ज़िया-उल-हक के ज़माने में एक मरतबा हुई थी, अब हम 9 मिलियन बेल्स पे कॉटन की आ गए हैं.
تو ہم ہر سال روتے ہیں کہ یار وہ کاٹن کم ہو جاتی ہے, گنا بڑھ جاتا ہے, شوگر کین بڑھ جاتا ہے اور گنا پانی بہت پی جاتا ہے. لیکن کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آئی بات, یا یہ ذہن میں نہیں آئی کہ اگر تھوڑا پانی مہنگا کر دو, آبیانہ بڑھا دو, تو خود بخود جو ہے وہ آپ کی گنے کی پیداوار ڈس انسینٹیوائز ہو جائے گی. اور لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ایک فارمر جو کہ بہت غریب فارمر ہوتا ہے وہ گنا کیوں پریفر کرتا ہے گندم وہ کپاس کے اوپر, کیونکہ کپاس کی فصل بڑی سینسیٹیو ہوتی ہے کہ اگر بارش وقت پہ آئی یا نہیں آئی تو کپاس تباہ ہو جاتی ہے. گنے کا بڑا زیادہ ہارڈی کراپ ہے. تو کیا ہم وہ انشورنس دیتے ہیں اس فارمر کو کہ جس کے تحت وہ انشور کر لے اگر وہ گنا وہ کاٹن لگاتا ہے؟ یہ اور جو ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی, دیکھیں رفاد میز ایک بڑی کمپنی ہے جو کہ اسٹارچ بھی بناتی ہے اور کارن سرپ بناتی ہے, اور وہ اس کا بڑا انسینٹیو ہے, تو انہوں نے بہت سارے فارمرز کو یہ چیز دی ہے اور اس سے یہ پھیل گئی. اسی طرح پاکستان میں آلو کی ورائٹی بڑی اچھی ہو گئی ہے, بیکاز پیپسی کو جو ہے اس نے آلو کی ورائٹیز امپورٹ کری ہیں دنیا بھر سے اور اس نے فارمرز کو دی ہے, اور وہ فارمرز نے وہ ورائٹی لے آئی ہے. جہاں جہاں ہم نے دیکھا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں, دس از دا ریزن وائی آور میز پروڈکشن از ایکچولی پر ہیکٹر ہائر دین انڈیا. حالانکہ ان کاٹن, ان رائس, ان ویٹ, in most everything including in rice we are actually below India, اور we are definitely below best in class. حالانکہ اگر ہم اتنی ویٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, اتنی وہ چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں, تو ہمیں اوپر ہونا چاہیے. تو حکومت کی ساری انٹروینشنز جو ہوتی ہیں وہ پولیٹیکل بیسس پہ ہوتی ہیں. جب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ 4,000 روپے ویٹ کی پرائس ہونی چاہیے, تو آپ اس کی فیکٹر انپٹس تو نہیں دیکھ رہے ہوتے نا, آپ یہ بول رہے ہوتے یار آج کل بڑا شور آیا ہوا ہے ادھر تو اس لیے 4,000 روپے ہونی چاہیے. یا آپ نے سوچا ہے کہ اگر فلاں پرانی حکومت نے 3,500 روپے دی تھی تو میں 4,000 دوں گا, تو یہ غلط پرائس ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے ناٹ جسٹ ان کی پرائس غلط کی ہوئی ہیں, بلکہ ہم نے فرٹیلائزر کی پرائس بھی غلط کی ہوئی ہے. تو ہم ایک قسم کا فرٹیلائزر زیادہ ڈلتا ہے, باقی قسم کے فرٹیلائزرز کم ڈلتے ہیں. حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو ایک تو انشورنس بیچنا چاہیے. آپ اگر دیہی زمینوں کے کاغذات کو زیادہ بہتر کر دیں, کمپیوٹرائز کر دیں, تو وہ اس پہ لون زیادہ لینا ان کو بینکوں سے آسان ہو جائے گا. آپ یہ بڑے بینکوں کو ہم جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کو زبردستی کر کے ہم ان سے لون تو دلوا دیتے ہیں, لیکن پھر ریکوری ان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں, اور دس از ناٹ سو ایزی. اور اگر آپ دیکھیں زرعی ترقیاتی بینک کی کتاب تو وہ کتنی بری ہے کہ پھر اس کو ہم نے وہ پھر کہیں اور سے وہ کرنا پڑتا ہے. زرعی لون بھی بہت مہنگے ہوتے ہیں, شرح سود بڑا ہائی ہوتا ہے, بیکاز ڈیفالٹ کا رسک بڑا ہائی ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ کتابیں ان کی ٹھیک کر دیں, ان کے کاغذات ٹھیک کر دیں, اگر ہم انشورنس دینا شروع کر دیں ان کو, پانی جہاں پہ اریگیشن کا پانی آتا ہے اس کو ہم منصفانہ طریقے پہ بانٹتے ہوں, تو یہ ضروری ہے. پاکستان کے اندر ایک اور چیز بھی ہم کر سکتے ہیں جو اب میرے خیال سے تھوڑی سی کوشش ہو رہی ہے, وہ یہ کہ جتنا ہم پانی استعمال کرتے ہیں شاید اس سے کم پانی میں ہم یہ پیداوار کر سکتے ہیں. پاکستان 90% سے زیادہ پانی جو ہے وہ استعمال زراعت میں کرتا ہے, اور اس کی 20% جی ڈی پی کے لیے آپ 90% سے زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں. تو اگر ہم کہیں پر ڈرپ ایگریکلچر پہ لے جائیں, سندھ کے اندر مجھے پتہ ہے کہ بہت مسئلہ ہو گیا ہے واٹر لاگنگ کا, اگر شاید یہاں پہ تھوڑا سا کم پانی دیا جائے تو وہ بڑھ سکتی ہے پروڈکشن. اینڈ ایگریکلچر کے ایکسٹینشن پروگرامز حکومت ضرور کرے, حکومت ضرور ٹرین کرے, حکومت بہتر ہارویسٹرز کے لیے اگر ان کو تھوڑی سی مدد کر سکے تو کرے. میں نے سنا ہے, آئی ایم ناٹ این ایگریکلچرسٹ, بٹ میں نے سنا ہے کہ اینڈ فرام یونیورسٹی پروفیسرز دیٹ اگر آپ کے پاس بہتر ہارویسٹر ہوں تو 15% شاید آپ کی گندم جو ہے اس کی وہ بچ سکتی ہے. گندم اتنا ضائع ہو جاتا ہے ایٹ دا ٹائم آف ہارویسٹنگ. اور آخر میں یہ ریسرچ پہ یہ میں آپ سے گزارش یہ کرنے لگا ہوں کہ جب میں پنجاب حکومت میں کام کرتا تو 40,000 ایکڑ ڈیری اینڈ لائف سٹاک ریسرچ فارمز تھے, 40,000 ایکڑ. اینڈ یٹ جو ہماری سائیوال برانڈ کی گائے ہوتی ہے وہ 7 سے 8 لیٹر دودھ دیتی ہے, جبکہ اور ہماری جو نیلی راوی ہے وہ مقاصد اس سے بھی کم دودھ دیتی ہے, جبکہ آپ باہر سے اب یورپ سے امریکہ سے گائے لے کے آئیں تو 30 40 لیٹر پر ڈے دودھ دیتی ہیں. تو اوبویسلی ہم نے کوئی ریسرچ میں کچھ کیا تو نہیں ہے, ہم نے ریسرچ خریدی بھی نہیں ہے. ایک زمانے میں مونسینٹو آیا تھا اور پنجاب حکومت کو کہا کہ تم بیک سٹاپ گارنٹی دے دو, کیونکہ یہاں پہ یہ ظاہر ہے کہ کاپی رائٹ نہیں تھا, لاز نہیں تھے. تو ہم $16 ملین کی گارنٹی پہ آپ کو وہ جینیٹکلی ماڈیفائڈ کاٹن کا سیڈ دیں گے. پنجاب گورنمنٹ نے کسی وجہ سے وہ نہیں کیا. وفاق پہ بھی اس بار بات ہو رہی تھی, اور حکومت کو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ بات سوچیں کہ ریسرچ کرنی چاہیے, لیکن یہ بات بھی سوچیں کہ ہم کسی ریسرچ میں, نہ ایگریکلچر ریسرچ میں نہیں, ہم کسی بھی ریسرچ میں آگے نہیں ہیں.
تو ہم کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ چیزیں ہمیں خریدنی پڑیں گی، اور جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں، مونسینٹو ہے یا بائر ہے وغیرہ، ان سے جو آپ ریسرچ اگر خرید سکتے ہیں تو خرید لیں اور وہ یہاں پہ اس کو بانٹ دیں. آپ نے بھی تھینک یو، آپ نے بھی آپ کی گفتگو کے پوائنٹ سے میں نے پرائیویٹ سیکٹر کا ذکر سنا. اس سے پہلے کہ میں اورنگزیب کی طرف آؤں، آپ نے بینکس کا بھی بتایا کہ ہم لونس کی طرف کرتے ہیں اور کلیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے. مونسینٹو کی بات کی آپ نے، پیپسی کی بات کی آپ نے، رفان میس کی بات کی. کہیں اس کا یہ امپیکٹ تو نہیں آئے گا کہ اتنا کارپوریٹائز ہو جائے گا یہ معاملہ، کہ جس طرح آج کل ہندوستان میں ہو رہا ہے کہ دہلی کی طرف کوئی ہزاروں فارمرز چل پڑے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بگ کارپوریٹ ہاؤسز کو ایگریکلچر دے دیں گے، تو کہیں یہ تو اس کا فلپ سائڈ تو نہیں ہوگی یہ؟ ایک تو یہ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، بات غلط سوچ ہے کہ کارپوریٹ فارمرز اور مور ایفیشینٹ دین اسمال فارمرز. یہ ایکسپیرینس دیکھا گیا ہے تائیوان میں بھی، جہاں پہ بہت چھوٹے فارم ہوتے ہیں کیونکہ تائیوان میں جگہ بہت کم ہے. جاپان کے اندر 2 یا 2.5 ایکڑ سے زیادہ بڑے فارمز نہیں ہوتے، کہ چھوٹے فارم میں کیونکہ مورل ہیزرڈ نہیں ہوتا، کیونکہ فارمر خود کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ شیئر کراپر سے نہیں کرا رہا ہوتا، تو وہاں بہت زیادہ ایفیشنسی ہوتی ہے. سو یہ بات ایک دم غلط ہے کہ کارپوریٹ فارم میں زیادہ ایفیشنسی ہوتی ہے، یہ بات نہیں ہے. نمبر 2، جیسے یہ رفان ہے یا پیپسیکو ہے، یہ صرف بیج لا کے دے دیتے ہیں اور خریدتے ہیں. They don't go into the farming business. Okay, all right. I mean, and it would be silly for them to go in the farming business because that's not what they do. I mean, لیز تو چپس بیچتا ہے، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ فارمنگ کرے. اور جتنے یہ زیادہ لوگ اگر آتے ہیں، اور دیکھیں یہ جو ڈیری کے اندر بھی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار لارج فارم ایون ٹوڈے ٹو کمپیٹ ود اسمال فارمس. لارج کارپوریشنز اونلی ڈو ویل when there are brands and they have monopolistic competition or oligopoly. This is a very purely competitive game. It is very difficult for them to compete against small guys. Okay, all right, thank you. Aurangzeb, coming to you, ٹریڈیشنلی جو بینکس، پرائیویٹ سیکٹر میں جو بینکس کا جو رول ہے، وہ جیسے مفتاح نے بھی کہا کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ لون دے دو، اور وہ کئی مرتبہ وہ ریکوری کا مسئلہ ہوتا ہے. ہاؤ کین دا بینکس گو بیانڈ واٹ واز ہسٹوریکلی کنسیوڈ ٹو بی دا بینکنگز رول، کہ جی لون دے دیں فارمر کو پھر دیکھی جائے. تو what's a beyond aspect? I think first of all I'm greatly privileged کہ I'm sitting between renowned economists and policy makers. تو میں سے ایک پریکٹیشنر کا پوائنٹ آف ویو دوں گا کہ دیکھیں واٹ اینڈ وائی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ناٹ اونلی ان ایگریکلچر بٹ اکانومی جنرل دیر از نو ڈرتھ آف پالیسی پرسکرپشنز. وی نو ایگزیکٹلی واٹ اینڈ وائی. وی نو کہ اگر ہماری ویٹ کی ییلڈ 30 مونڈ پر ایکڑ سے 36 پہ چلی جائے تو امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی. اگر 40+ پہ چلی جائے تو ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے. انہوں نے مفتاح صاحب نے واٹر پروڈکٹیوٹی کی بات کی. وی آر 1/3 آف انڈیا, وی آر 1/8 کلوزلی آف چائنا. سو وی نو واٹ از دا ایشو اینڈ وی نو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو, بٹ از اگین بیک ٹو دا ہاؤ پارٹ آف اٹ. تو اس میں دیکھیے کہ ہر جو اسٹیک ہولڈر ہے ول ہیو ٹو اسٹیپ اپ. جو بینکس ہیں, بینکس کی کوتاہی کہاں ہوئی ہے؟ اینڈ آئی اسٹارٹ ود HBL کہ ہم نے کراپس پہ فائنینسنگ کی. وی آر دا لارجسٹ ایگریکلچر فائنینسنگ بینک, بٹ ہم نے ایک سیکٹر جو ہے اس کو اگنور کیا, وچ از more than 50% of the agriculture GDP in the country, which is جو ابھی بات بھی ہوئی ہے, dairy and livestock. So we went into that over the last couple of years and I think we are moving in the right direction. یہ صرف بڑے ہرٹس کی بات نہیں ہے, چھوٹے ہرٹس کی بات ہے. جیسے ابھی مفتاح چھوٹے فارمر کی بات کر رہے تھے, ان کی جو سسٹینیبلٹی آتی ہے کہ اگر چھوٹا فارم بھی ہے, 12.5 ایکڑ سے کم بھی ہے, تو جب ان کے پاس 10-12 جانور ہوتے ہیں, اس کے ساتھ مل کے ان کی سسٹینیبلٹی آتی ہے. اینڈ وی ہیو لرنڈ دیٹ اوور دا لاسٹ 2.5 years and we'll continue to move in that direction. The second thing is this whole electronic warehouse receipt financing. اس پہ بھی بینک جا رہے ہیں, ہم بھی گئے ہیں, we have the largest share, but there is a lot more to do. دیکھیے جو مین چیز ہے نا, اور اس میں یو نو 2 ایکس سینٹرل بینک گورنرز بیٹھے ہیں, ایکس فائنانس منسٹر بیٹھے ہیں, تو میں بڑے مؤدبانہ طریقے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دا پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ. اسلام آباد ناؤ ہیز نتھنگ ٹو گیو.
We have to stop looking towards Islamabad, irrespective of which government, which administration comes in. प्राइवेट सेक्टर में जब आप आएंगे और अपने अपने जो हमने अपने अपना किरदार अदा करना है, बैंकों ने अपना किरदार अदा करना है, एंग्रो वालों ने अपना किरदार अदा करना है, जो फर्टिलाइज़र वाले हैं, जो लेज़ वाले हैं, उन्होंने अपना किरदार अदा करना है. क्योंकि जो मेहता भाई ने बात की है बड़ी अच्छी बात की है, बिकॉज वी हैव टू लुक एट द इंटायर वैल्यू चेन एंड द सप्लाई चेन. और उसमें मैं अभी बाद में भी जिक्र करूंगा, क्योंकि देखिए हमें सबको एक किरदार अदा करना है. HBL looks at it beyond financing, बिकॉज फाइनेंसिंग तो मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, हम और करते जाएंगे. बट द रियल थिंग इज कैपेसिटी बिल्डिंग. कैन वी प्ले ए रोल इन कैपेसिटी बिल्डिंग? और वो मैं, क्योंकि वक्त ज़रा कम है, तो अगर आप और सवाल पूछते रहे, मैं कैपेसिटी बिल्डिंग पे ज़रूर आना चाहता हूँ. और उसमें मैं इस ऑडियंस को भी, जिन्होंने कहा कि आप फैज़ साहब को सुन रहे थे, उसमें आप यहाँ आए हैं. बट आई डू वांट टू क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ एक्साइटमेंट कि 26 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला जो हम बुरे वाला में करने जा रहे हैं, वो हम क्यों करने जा रहे हैं एज ए प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन, उसकी क्या वजूहत है, एंड इफ़ वी आर एबल टू स्केल इट अप इंशाअल्लाह, हाउ कैन वी, आपने तो कहा ना सेव पाकिस्तान, यू नो, एंड हाउ कैन एग्रीकल्चर. बट अगर ये हमने इसको, इस ट्रेंड को हमने रिवर्स कर दिया इंशाअल्लाह, फ्रॉम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन टू एक्सपोर्ट, क्योंकि देखें अगर इस साल भी आप देखें तो जो राइस की एक्सपोर्ट हुई है, आप कह सकते हैं जी इंडिया में ये हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, फलाना. द रियलिटी इज वी एक्सपोर्टेड राइस एंड वी क्रिएटेड फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम दैट. तो दैट इज जो ये डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, इन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं और माशाल्लाह ही इज़ द लीडिंग फिगर इन दैट. Any and everything from exports to imports to fiscal situation to poverty alleviation, this is the savior if we get this one right. Okay, thank you. I think you touched upon aspects ke how can we improve the way even the farming is done, and ठीक है agriculture institutes हैं वो अपना वो किरदार अदा नहीं कर रहे. Samir साहब, how do you believe that modernization or mechanized farming or other modern techniques can really come in and help Pakistani farmers' practices improve? Two, three things come to my mind in context. The first is that the HBL president will talk more about this. The first is you've got to give the farmer back some of his margin that he loses to intermediaries. And that loss of margin is big. He doesn't borrow linked to the policy rate. He borrows linked to something that's 3 or 4 times more. He pays the dealer's commissions and he pays the middleman's commissions when he buys inputs and when he buys pesticides. He can't sell to the processor or manufacturer. He sells to the intermediary or he sells to the mandi, and he loses a lot of margin there. Now, if this is recaptured for the farmer, that is the beginning of getting onto the path. That, we talk about the farmer, Pakistani agriculture trammeled or hemmed by small landholdings and difficulty for access to credit and to final markets. Those are issues. But productivity is a major issue as well. And if everything you do, if in the stream of services you're rendering, if you cannot help the farmer improve productivity at all the stages of production through regular, ongoing, recurring agronomic advice, you can't take the farmer to the next threshold. The farmer also has to be able to learn alternatives, diversification, because a lot of things don't get done simply because they weren't done before, or because no one's talked about it, or because it's not the traditional pattern. And that mold will have to be broken. So these are some of the developments that we have to see occurring, and this is the private sector leading the private sector. Secondly, we were talking about exports. So rice, only 10% of rice is exported in packaging.